آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لوگ اپنے عمل کے عوض گروی ہیں۔ سورہ مدثر کی آیت 38 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ عموماً جب کسی شخص سے قرض لینا ہو تو قرض دینے والا ضمانت مانگتا ہے کہ تم اپنا کوئی ضمانتی دے دو تو میں تمہیں قرض دے دوں گا۔ اس صورت میں اگر قرض مانگنے والے کے پاس کوئی ضمانتی موجود نہ ہو تو وہ اپنی کوئی قیمتی چیز مثلا زمین کے کاغذات، سونا، چاندی کے زیور وغیرہ بطور ضمانت اسے دے کر قرض حاصل کر لیتا ہے، اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں قرض واپس لوٹا کر اپنی چیز تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ جو چیز بطور ضمانت قرض دینے والے کے پاس رکھی جاتی ہے اسے عربی میں رہن یعنی گروی رکھی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہی لفظ استعمال ہوا اور اللہ پاک نے فرمایا ہر جان اپنے کرنے میں یعنی اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھی ہے۔ گویا اعمال تیر کی مانند ہیں، تیر جب کمان سے نکل جائے تو پلٹ کر نہیں آتا، اسی طرح ہم نے جو کچھ عمل کر لیا سو کر لیا، اب اس کے نتیجے کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ اگر اچھا کام کریں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، برا کام کریں گے تو نتیجہ برا نکلے گا۔ ہم صرف عمل کا اختیار رکھتے ہیں، نتائج یعنی اس عمل کی سزا یا جزا کا مالک اللہ پاک ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، جو وہ کرے گا اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضور جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے مل ما شئت، جو چاہو کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گندم بیچ کر گندم ہی کاٹو گے، جو بیچ کر جو ہی کاٹو گے۔ دنیا میں مکافات عمل ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا قانون جاری ہے، اس سے غفلت مت کرو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کاندھے سے کٹا ہوا تھا، اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ میں نے اس سے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، میں بدمعاشوں کا ساتھی تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا، راستے میں مچھلی نے میرا انگوٹھا چبا ڈالا، جیسے تیسے میں گھر پہنچا اور مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا۔ انگوٹھے کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ سکا۔ صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس گیا تو اسے میں نے اپنا سجا ہوا زخمی ہاتھ دکھایا۔ اس نے بتایا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ بعد میں سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ پہ چوٹ آئی تو پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی کہ میں پھر طبیب کے پاس گیا، اس نے ہاتھ کاٹنے کا کہا، میں نے کٹوا دیا، مگر درد سارے بازو میں پھیل گیا۔ میں سخت تکلیف میں تھا، کسی پل چین نہ آتا تھا، پہلے کونی تک پھر کندھے تک ہاتھ کٹوانا پڑا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف شروع ہونے کا سبب پوچھا تو میں نے انہیں مچھلی والا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے اگر تم پہلے مرحلے میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے اور اس کو راضی کر لیتے تو شاید تمہیں یہ اعضاء کٹوانے نہ پڑتے۔ اب بھی وقت ہے، اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو راضی کرو اس سے پہلے کہ یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس مچھلی والے کو ڈھونڈ نکالا اور معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کر لے گیا تھا۔ پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا کر کٹا ہوا ہاتھ دکھایا تو وہ بھی رو دیا اور کہنے لگا میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے اسے گواہ بنا کر آئندہ کے لیے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔
یعنی ہر دن کے بعد شام بھی آتی ہے، ہر عروج کو زوال بھی لگتا ہے، ہر طاقت کبھی نہ کبھی کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کا صرف ایک دن ہے، یعنی عمل کا دن، باقی سب دن اللہ پاک کے ہیں۔ یعنی جب مخلوق نے عمل کر لیا، اب اس کے بعد اختیار اللہ پاک کا ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف فرما دے۔